والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ الرسول الصلاة الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وآلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد صلوات مقتدر شیخ اعظم مجید احترام علماء کرام اور سامعین ذکر چودھری آسم صاحب کے تمام رفقائے خصوصی میں اقبال صاحب اور تمام ساتھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے سال آئے مشکل کی طرح سال یہ عظیم الشان اور معنی فروغ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت محفل سجائی ہے. من دعا اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی اس کوشش کاوش کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے امتناع فرمائے. جنہوں نے اس کا انعقاد کیا، جنہوں نے اس کا انتظام کیا، جنہوں نے اس میں شرکت کی، اس میں حصہ لیا، اللہ ہم سب کو میلاد شریف کی برکتوں سے مالامال فرمائے. ان کا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل فرمائے. اس سے قبل ماشاءاللہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عبدالغفور الولی صاحب کی منتقل بڑا ایمان افروز بیان فرما رہے تھے. اور اب تو یہ لندن میں ہو کے رہ رہے ہیں، بہت کم نظر آتے ہیں یہاں. الحمدللہ آج میں موجود تھے اور ہمارے اس محفل میں شریک ہوئے. مولانا جماعتوں تو بڑی پرانی یاد آ رہا تھا. میرے والد گرامی قطب الوقت حضرت شاہ مفتی محمد محمود رحمۃ اللہ علیہ جب جہاں دورہ فرمایا کرتے تھے اور مولانا کے ہمراہ ہوتے تھے، وہ ہمارے خطاب آتا تھا. اس وقت سے کچھ 40 سال پہلے کی بات ہے. اور کمال یہ ہے کہ 40 سال پہلے جتنی مولانا کی آواز میں کڑک تھی، آج وہی کڑک رہی ہے. پتہ نہیں چلتا کہ
بڈھے ہو گئے. ویسے بھی ایک بار آپ کا سب نظر نہیں آیا ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ فرمایا اور ان سے مزید دین کے کام اللہ تعالیٰ اور مزید ان کے توفیق رفیق اسی فرمایا. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. میں نے اس کے لیے جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ آیت جس میں حضرت جلسہ علیہ السلام کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس کو اللہ قرآن میں ذکر فرما رہا ہے. کیا کہا؟ والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. جو ماں کی پیٹ سے اندھے پیدا ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ان کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں. جو برس والے ہوتے ہیں غلام والے ہوتے ہیں ان کو بھی میں درست کر دیتا ہوں. اور کوئی مردہ میرے سامنے ہو تو اس کو بھی میں زندہ کر دیتا ہوں. لیکن یہ سب کام اللہ کی اذن سے اللہ کی اجازت سے کرتا ہوں. یہی ساتھ جو حضرت عیسیٰ نے کہا. اب اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد حضرت عیسیٰ کے ایمان میں بعد عیسائی کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی سارے نبیوں کے امام بن کر ہم امت مصطفیٰ کا جواب ہے. ہم امت محمد کا جواب ہے کہ ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا امام بنا کر سارے نبیوں سے افضل بنا کر سارے نبیوں سے اعلیٰ بنا کر اور جتنے بھی کمالات اللہ سارے نبیوں کو عطا کیے تھے وہ سارے کے سارے کمالات اللہ مصطفیٰ کو عطا کر. یہ ہمارا ایمان اپنے آپ کا پڑھا ہم افضل اور آج مانتے ہیں. تو اس آیت کو سننے کے بعد حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ بھائی بچوں تمہارے ایمان میں ہمارے میں حضرت عیسیٰ کا نشان آ رہا کہ جو ماں کی پیٹ سے نابینا پیدا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کے پاس آتا حضرت عیسیٰ اس پر ہاتھ پھیرتے فوراً آپ میں روشن نظر کرتا. آپ نے منکر کرا. اب تم بتاؤ تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال کیا عطا کیا؟ کیا انہوں نے ہاتھ پھیرا کسی کے؟ کیا ایسے کوئی آنکھ پہ روشنی آئی؟ میں ہاں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے بھی بڑا کمال میرے عطا کرتا تھا. یہ بھی کمال تھا اس کے بعد میں ذکر ہو لیکن اللہ نے ضرور اس سے بلند عطا کرتا. اور وہ کیا اس کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ سنو. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا سمجھا ایک نابینا شخص آیا. ایک نابینا صاحب کی خدمت میں آیا. وہ کہنے لگا نابینا بڑی تکلیف ہے بڑی پریشانی ہے. آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں میں نور نہ ہونے کی وجہ سے نابینا ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے. اس کا نمبر فرمایا کیا کیا مجھے بتایا. حضور فرمایا اگر تم صبر کرو تو اعلیٰ مقام جنت میں اور کہو تو اللہ سے عرض کر دیتا ہے آنکھ مل جائے گی روشنی مل جائے گی. جنت تو آپ کے قدموں کے سر سے ملنی نہیں ہے. آنکھیں بھی دلوائی. اب دیکھیے حضور اس کو طریقہ بتایا. اب ایک تو طریقہ کیا تھا حضرت عیسیٰ حضور اس کے ہاتھ پھیرتے اور آپ بول رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. حضور یہ نہیں کہ کیا چاہا حضور میں جاؤ ادھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھو اور وہاں پھر یہ دعا پڑھو. حضور نے حضور کو دعا سکھائی. اب وہ دعا سننے کے حضور نے یہ دعا پڑھا اللہم انی
اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ. اللہ سے مانگو سوال کرو، اے اللہ میں تیرے نبی، عام نبی نہیں، 1,24,000 نبی ہیں، فرمایا نہیں نبی الرحمہ، جس کا اللہ نے فرمایا بما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس نبی رحمت کا حوالہ دے اور یہ صاحب کہے کہ اللہ اس نبی رحمت کا واسطہ وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ میری آنکھوں میں نور عطا فرما. اور پھر اس کے بھی بس مت کر، پھر مجھے مخاطب کر. اب حضور سے کہا رہا ہے پھر یوں کہتے ہیں یا محمد انی توجہت بک ربی فی حاجتی ہذہ لتقضانی. یا محمد میں نے یہ گزارش اپنی اللہ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے پیش کر دی تاکہ اللہ میری مشکل آسان کر دے. اللہم فشفعہ فیہ. یا اللہ آپ سفارش کر دیجیے اور اے اللہ کو اپنے محبوب کی سفارش قبول فرما. یہ طریقہ حضور نے سکھایا، یہ طریقہ حضور نے سکھایا. صحابہ کہتے ہیں ہم وہیں بیٹھے رہے، ہم نے دیکھا وہ صحابی جو نابینا تھا وہ آیا اور جب یہ دعا لے کر گیا اور جب وہ وہاں سے ہم بیٹھے رہے، جب وہ وہاں سے یہ دعا پڑھ کر واپس آیا تو اللہ نے اس کی آنکھوں میں نور عطا فرمایا. دیکھیے اب اس واقعے سے ایک بڑی بہت ساری چیزیں پتہ چلتا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حضور نے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ بتایا. سب سے پہلی چیز یہ پتہ چلتا ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ ثابت ہو گئی اس حدیث میں. ہم جب بھی مانگے تو کس طرح مانگتے؟ حضور کے واسطے سے مانگتے ہیں. اے اللہ محمد کے واسطے سے کبھی والے اللہ کے کیسے ملتے ہیں ہم ہیں سنت کی دعا تو یہی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ دعا کہ جس میں مصطفیٰ کا وسیلہ نہ ہو، جس میں مصطفیٰ پر درود و سلام نہ ہو، وہ اللہ دعا قبول ہی نہیں کرتا. ارے دعا وہی قبول ہوتی ہے جو مصطفیٰ کے وسیلے سے. لہٰذا ہر دعا کے چکر میں پڑا کرو، یہ دیکھا کرو دعا میں نبی کا وسیلہ ہے. نظام ایک کی دعا ہو، فلاں بیٹے کی دعا ہو، فلاں بیٹے کی دعا ہو، بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں. ارے بھائی نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کتنے گھنٹے کی دعا ہے، کتنے منٹ کی دعا ہے. اس سارے گھنٹے کے اندر کئی نبی کے وسیلہ آیا، کئی مصطفیٰ کا ذکر آیا. اگر نبی کا وسیلہ آیا 5 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے، اگر 5 منٹ کے اندر بھی دعا ہوگی تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. نبی پر درود و سلام اگر کر لیا تو وہ سیدھی آج پہ جائے گا. اور میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں چاہتے ہو کہ یہ قبول ہو جائے، تو اپنی دعاؤں کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیا کرو. درود قبول ہو نہیں ہونا ہے، اس کے ساتھ جب تمہاری دعا جائے گی تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. یہ طریقہ عمر نے سکھایا ہے، یہ طریقہ صحابہ نے سکھایا ہے. اور صحابہ کو کس نے سکھایا؟ خود مصطفیٰ نے سکھایا. یہ مصطفیٰ سے سکھایا صحابہ کا طریقہ. حضور نے سکھایا تھا صحابہ کو یہ کہہ جا کر کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ. اے اللہ میں تجھ سے
نبی رحمت کا وسیلہ دے کر اس سے سوال کرتا. یہ نبی سکھا رہے ہیں. یہ دعا خود نہیں مانگی اس نے, مصطفیٰ نے تو بتا دیا اس طرح مانگ. اور کیوں میرے نبی کا وسیلہ تو وہ ہے اللہ کی قسم کہ بڑے بڑے نبیوں نے پیش کیا, اللہ نے ان کی مشکلیں آسان فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام کی مشکل اسی وسیلے کے سکتے میں تو ہوئی تھی. سینکڑوں سال ہوتے رہے, سینکڑوں سال اللہ کی بات میں گڑگڑاتے رہے, لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. آخر ایک روز اچانک خیال آ گیا کہ جب میں جنت میں رہا کرتا تھا تو پتے پتے پر میں نے ایک اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام محمد بھی لکھا ہوا دیکھا تھا. جب میں جنت میں رہتا تھا تو میں نے وہاں جہاں لا الہ الا اللہ دیکھا, وہاں محمد رسول اللہ نے دیکھا. ہو نہ ہو یہ کوئی لاڈلا اللہ کا بندہ, یہ کوئی بہت ہی اللہ کا پیارا ہے. اللہ نے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے. بس یہ خیال آنا تھا حضرت آدم کے ہاتھ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں, مولا اس نام کا وسیلہ دیتا ہوں جو نام تم نے شاہ عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے, جنت میں پتے پتے پر جو نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے. مولا اس محمد کا وسیلہ دیتا ہوں, میری دعا قبول کر لے. جو سینکڑوں سال سے دعا قبول نہیں ہوئی تھی, جب مصطفیٰ کا وسیلہ دیا تو اسی وقت اللہ نے دعا قبول کر لی. اور یہ تو دنیا ہے, میرے مصطفیٰ کی شان تو وہاں حشر میں نظر آئے گا. وہاں بھی بڑے بڑے نبیوں کو مصطفیٰ کے وسیلے کی ضرورت ہوگی. مجھے اور آپ کو نہیں, ہم تو ان کے غلام نہیں. وہاں بڑے بڑے نبیوں کا کام بنے گا تو مصطفیٰ کے وسیلے سے بنے گا. اور میں نہیں کہہ رہا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں میں نے 3 دعائیں اللہ نے مجھے کہا, 3 دعائیں ایسی مانگو جو مانگو گے ہم تمہیں عطا کریں گے. ویسے تو ہر بھائی بولے جو ان کی زبان سے نکل جائے وہ, لیکن 3 کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا. معبود 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جو مانگے قبول کر لو. سرکار فرماتے ہیں 2 دعائیں تو میں نے دنیا میں مانگا, اس میں 2 دعائیں تو میں نے دنیا میں مانگا, لیکن ایک دعا میں نے بچا کر رکھی تھی. صحابہ نے بتایا یہ تو پھر بچا کر رکھی گیا, یہ بھی مانگا. فرمایا سرکار نے فرمایا یہ 3 دعا میں نے اس دن کے لیے بچا کے رکھی ہے, اس حشر کے میدان کے لیے بچا کے رکھی ہے جس دن خدا کی ساری مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم بھی میری طرف رغبت کر رہی ہے. حضرت ابراہیم جیسے نبی خلیل اللہ ہو کر وہ بھی میرے محتاج ہوں گے, اور وہ بھی میری طرف آ رہے ہوں گے, اور وہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہوں گے اے محمد مصطفیٰ آپ میری تکلیف کیوں نہیں اٹھا, اے محمد مصطفیٰ آج مخلوق کی بگڑی بنا دیجیے. حضرت ابراہیم کب کہہ رہے ہو, جب ان کو ضرورت ہے تو پھر ہمیں اور آپ کے مصطفیٰ کے رسول کی ضرورت ہے. اسی لیے میں فرماتے ہیں کہ وہ جہنم لے گیا ان سے جو مستغنی ہوا. اگر کوئی شخص ہے نا مجھے ضرورت نہیں ہے تو بغیر رسول دیتا تھا ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا ہوں. اس کے لیے فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا. یعنی اگر لوگ شخص یہ کہے کہ مجھے نبی کی ضرورت نہیں مستغنی ہوگا اور کہے نبی کی ضرورت نہیں ہو جانا میں جائے گا فرماتے وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا. چونکہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ارے جب وہ نبی ہیں اور نبی بھی ایسے جن کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے, وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوگا, اگر ان کو مصطفیٰ کی حاجت ہے تو پھر ہم گنہگاروں کو کیوں نہ مصطفیٰ کی حاجت ہے, ہمیں ان کے وسیلے کی کیوں نہ ضرورت ہوگی. ہماری بگڑی یہاں بنائیں گے ان کے وسیلے کے بغیر وہاں بنائیں گے.
اسی لیے مصطفیٰ نے یہ طریقہ بتا دیا پہلے، اپنی امت کو یہ طریقہ سکھا دیا دعا کا، جب دعا مانگا کرو تو یہ کہا۔ اچھا اس نے بھی دو طریقے سکھائے گئے، ایک تو طریقہ یہ کہا کہ اللہ سے اے اللہ محبوب کے وسیلے سے میرے مشکل آسان کر، اور دوسرا طریقہ یہ سکھایا کہ نبی کو بھی مخاطب کر، نبی کو مخاطب کیا، اور نبی کو مخاطب کر اللہ آپ بھی اللہ کے بارے میں سفارش کرتے ہیں کہ اللہ بھی مشکل آسان کر، یہ بھی طریقہ ہے۔ دونوں طریقے انہوں نے اس لیے گھر سے بتایا، اس کو یہ نہیں کہا کہ پھر کہتے ہیں یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجت هذه لتقضی، اور ایک حدیث کے اندر معروف کچھ آتا ہے یہ تحقیقی کہ میں نے آپ کا وسیلہ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے تاکہ آپ میری بگڑی بنا دیں۔ تو لہٰذا یہ دعا کے دونوں طریقے مصطفیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، اور اسی پر عمل کر کے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اثر کرے محبوب اور وسیلہ پیش کرتے ہیں، پھر حضور سے اثر یا اللہ آپ بھی سفارش کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بارے میں آپ بھی سفارش کرتے ہیں کہ ہماری بڑی بڑی ہو جائے، ہماری مشکل آسان ہو جائے، اور پھر اللہ سے اثر والا اب تو تیرے محبوب نے سفارش کر دی ہے، اب تو بگڑی بنا دیں گے انشاءاللہ کبھی اسی وقت بن جائے، اسی وقت مشکل آسان۔ یہ دعا مجرد ہے، علماء فرماتے ہیں بڑے صحابہ کہتے ہیں اس دعا کو آزمایا ہے۔ حضرت عثمان سے مجھے ایک کام تھا، عثمان توجہ نہیں کر رہے، صحابی کہتے ہیں میں نے یہ دعا پڑھی، عثمان خود آ گئے میرے پاس کام کے کیا بڑا اثر ہے دعا کا، کسی کوئی مشکل ہو یہ دعا یاد کرے اور اس دعا کو پڑھا کرے اور اس دعا کو پڑھ کے دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نبی کے سطح میں اس وقت مشکل آسان کرتا ہے۔ تو ایک تو اس واقعے سے یہ پتہ چل گیا کہ دعا کا طریقہ ہے، اور یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں حدیث کے وسیلے سے دعا کرنا ہے، اور دوسرا جہاں سے میں نے بات چلائی تھی وہ بات آ گئی کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی حضور ہیں، اور میرا نبی حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہے۔ وہ افضلیت ثابت ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ کی شان تو یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی نابینا چل کر جب آتا تھا تو وہ اپنا دست انور پھیرتے تھے، اپنا دست اقدس پھیرتے تھے اس کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ کے دست کی برکت سے اللہ اس کی آنکھوں میں نور عطا کر دیتا تھا۔ لیکن اللہ نے میرے نبی کو حضرت عیسیٰ سے بھی بلند مرتبہ عطا کیا، فرمایا محبوب تجھے ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تجھے ہاتھ پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ارے تیرا تو نام کافی ہے، وہ وہاں بیٹھ کر تیرا غلام تیرا نام لے کر وسیلہ لائے گا، پھر اس کو میں آنکھوں میں روشنی عطا کروں گا۔ کے نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔ یہ اشعار میرے والد گرامی کو حضرت شاہ محمد بڑے پسند اور اکثر اپنے کمرے کے وکیل کے نام ہوتے بھی تو درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن۔ ارے نبی کی بات کرتے آئے دعا تھا، صرف ظاہری بصارت نہیں، صرف اس آنکھوں کی روشن نہیں، بلکہ اللہ وہاں آنے والوں کو مصطفیٰ کے سطح میں دل کی روشنی بھی عطا کر دیا، بصارت بھی ملتی تھی، بصیرت بھی ملتی تھی، دونوں دولتیں وہاں سے ملا کرتی تھی۔ تو درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ نبی کے شرحان ہے اور یہ مقام نبی کا کہ نبی کا وسیلہ پیش کرو نام کا تو اللہ تعالیٰ آپ کو نور عطا فرما دے گا، اور کوئی شک نہیں سکتا۔ ہمیں تو وہی واقعہ دکھا کہ حضور نے ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کے آنکھوں میں لایا، تو وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی افضل واقعہ ہے۔ ایک جنگ کے اندر
حضور کے چہیتے اور لاڈلے اور پیارے صحابی کافروں سے جنگ کر رہے ہیں. ان کا نام ہے حضرت قتادہ. ان کا نام ہے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ. جنگ کر رہے کافروں کو دشکر کر کے حضور کے نام کے اوپر ایسا جان دیتے تھے. جب بیچ راستے کے اندر چلے گئے تو وہاں کسی کافر کے نشانہ ان کی آنکھ کا مارا نیزہ مارا. نیزہ آپ دیکھتے کتنا بڑی بڑی کی نوک ہوتی اور نیزہ ان کی آنکھ میں لگ رہا اور اتنی زور سے لگا کہ آنکھ میں ڈھیلا تھا وہ کٹ کے دور باہر جا کے یہ پورا آنکھ میں ڈھیلا نکل گیا. ہمارا مقصد ہے کہ یہ پورا آنکھ کا ڈھیلا کٹ کے نکل کے باہر چلا گیا. تو آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی کوئی بڑے سے بڑا آنکھ کا سرجن وہ بھی نہیں اپنے اپنے نظر کرتا. تو وہ کہتا ہے اب میرے بس کا نہیں اس آنکھ کو آنکھ ٹھیک ہے اس میں کوئی جالا والا آ جاتا کوئی پانی آ گیا کالا پانی کوئی سفید نکال دیتا ہوتا ٹھیک ہے یہ میرے بس کا نہیں ہے. لیکن اللہ حضرت قتادہ نے وہ ڈھیلا اٹھایا آنکھ کا جو آنکھ کا ڈھیلا گرا تھا اس کو پکڑا ہاتھ میں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا. نکل گئی ایک مارا نیزہ دشمن نے یہ ساری آنکھ زخمی ہو گئی خون نکل جاتا ہے کٹ رہی گئی اور یہ ڈھیلا نکل کے باہر چلا گیا. حدیث میں آتا ہے سرکار نے وہ ڈھیلا اپنے ہاتھ میں لیا اور قتادہ نے آنکھ میں رکھ دیا. قتادہ کہتے ہیں آنکھ میں رکھنا تھا کہ اللہ نے آپ کو دور رکھا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو پانی آنکھ کا ڈھیلا دے کر آتا تھا. آنکھ کا ڈھیلا صحیح سلامت ہوتا تھا اور پھر آنکھ کے اندر وہ ہاتھ پھیرتے تو روشنی آ جاتی تھی. لیکن اللہ نے میرے نبی کو اس سے بھی اعلیٰ کمال ہوتا تھا کہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. پھر مصطفیٰ نے دوبارہ لگا دیا پھر صرف روشنی نہیں آئی. قتادہ کہتے ہیں کہ پہلی روشنی کی اللہ نے اس سے بھی زیادہ روشنی آتا تھا اس لیے کہ مصطفیٰ کی لگائی نہیں آتی. مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اللہ نے اس میں نور بھی زیادہ عطا کر دیا اس لیے کہ اس ہاتھ سے لگا تھا جس کو اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے مصطفیٰ کو سراغا نور بنا کر دیا. اس نور والے کے ہاتھ سے آنکھ لگے تو اس میں نور زیادہ کیوں آئے نور زیادہ ہوا. قتادہ کہتے ہیں جتنا پہلے دیکھتا تھا اس سے زیادہ میں دیکھنے لگتا آنکھ صحیح ہو گئی. اللہ کیا شان اللہ تھا. میرے آقا صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. پتہ یہ چلا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سارے نبیوں سے افضل بن کر تشریف آیا. میرا نبی سارے نبیوں کا امام بن کر تشریف آیا اور جو جو کمالات اللہ نے نبیوں کو عطا کیے تھے اللہ نے سارے مصطفیٰ کو عطا فرمایا اور وعدہ کیا محمود تو سارے نبیوں کا امام ہے لہذا تیرا جو عقیدہ ہے اور تیرا جو دین ہے وہ بھی سارے دینوں پر غالب آ کر رہے. یہ وعدہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا. آج اس سے پوچھ رہے تھے ایکسپریس کے اندر آدمی مذاکرہ کا ٹی وی چینل ایکسپریس وہاں بلایا تھا وہ کہنے لگے صاحب یہ جو وہ فلوریڈا کے بدبخت پادری نے جو توہین کی ہے وہ مستعد کی ہے قرآن پاک کی کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں کر رہے کیا وجہ ہے. میں نے کہا بڑی بات کی ہے کہ یہ کوئی سال 2 سال کا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت پرانا 1400 سال کا مسئلہ اور یہ اصل میں مسئلہ اس وقت سے چلا ہے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی والنبی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اے محبوب ہم نے آپ کو دین حق کا بھیجا ہے. یہ جو اسلام